2014 میں عمران خان صاحب 126 روز کا تاریخی دھرنا ختم کر دیتے ہیں اس لیے کہ ملک کو ایک بہت بڑے سانحے APS کا سامنا ہوتا ہے. دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں ہوتی ہیں. آج سانحہ پشاور پر ایک بار پھر ملک کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پورے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، سب ایک پیج پر بیٹھے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک ملک میں ایک لیڈر ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاپولر کہتا ہے سارا پاکستان میرے ساتھ ہے، نوجوان میرے ساتھ ہے، پورا پاکستان یہاں سے خیبر سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ میں ہی ہوں. اور بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو مارنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب دہشت گرد تنظیموں کو تو کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ طالبان تو اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ عمران خان صاحب کی ہے. تو میرا خیال ہے طالبان کی رسپیکٹ میں ہی شاید یہ طالبان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن طالبان کے خلاف مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کا نظریہ سیاست جو ہے یہ درست نہیں ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لیکن عمران خان صاحب مرضی کے مالک ہیں جی. وہ آج یہ APS کے دھماکے کے بعد بھی جو ہم نے دیکھا، جو پورا نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پہ کتنا آمد درآمد ہوا. اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ کسی نے سیخ کباب کھایا ہے، کسی نے شادی کی، اس کے بعد سب کچھ ہوا، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا جیسے نارمل ہوتا ہے. طوفان اور قیامت تو اس APS کے جو شہداء ہیں، جو شہید بچے ہیں، ان کے ماں باپ پر گری نا، ان کے گھر والوں پہ گری. ہمارے رہنماؤں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں نا، اتنی مس کوآرڈینیشن ہے، اتنی مس رپورٹنگ ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے وہ آپ کو نہ شہباز شریف صاحب کلیئر پکچر دے رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کلیئر پکچر دے رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کے حوالی کو کلیئر پکچر دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو بیٹھک ہوئی، اس میں بیٹھک ہونی تھی، وہ اس پہ جانا چاہیے تھا. ان کو کیوں نہیں گئے؟ میرا سوال اگر تو عوام ہے. ویسے دیکھیں، 126 روز کے دھرنے سے بڑی پولیٹیکل سٹرگل تو آج عمران خان صاحب نے نہیں کی. اس وقت تسلسل کے ساتھ ایک تاریخی دھرنا دیا گیا جو 126 روز پر مشتمل تھا. اس وقت کنٹینر پر کھڑے ہو کے کتنی گالیاں دی گئی، کتنے تانے تشنے دیے گئے. آج تو وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے اس شدت کے ساتھ. تو کیا ہے جو اس وقت تھا، جو بیٹھنے پر جس نے مجبور کر دیا تھا، وہ آج نہیں ہے؟ آپ میرے منہ سے جو کہلوانا چاہ رہے ہیں ریحان، میں کہوں گی نہیں. اس وقت جو یونیفارم میں تھے نا وہ ان کو پسند تھے. اب جو ہے وہ ان کی نظریات. میں کہہ دیتا ہوں نا، اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، اس وقت عمران خان امپائر کی بات کرتے تھے کہ انگلی کھڑی ہو جائے گی، وکٹ گر جائے گی. جی اس وقت ظاہر ہے جی. دیکھیں نا، پوری TLP ان کے ساتھ تھی الحمدللہ. دیکھیں نا، جو فیض آباد دھرنا تھا، اس کے بعد فیض آباد دھرنے کے اوپر مقدمہ بھی آیا. پھر آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا. یہ ہم سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے، یہ ہم نے کوئی نہیں سنی ہوئی بات، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اس وقت سب ایک پیج پہ تھے. تو ایک پیج یہی تھا کہ اس وقت کا تقاضا تھا، موقع کی مناسبت سے عمران خان صاحب نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں. کیا یہی سمجھا جائے پھر کہ وہ جو الیکٹورل ڈیموکریسی ہے، اسمبلی کے اندر جانا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سپر سیڈ کرتے ہوئے اگر امپائر ساتھ مل جائے تو وہ بہتر ہے؟ بالکل یہی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے، اور اب تو وہ نارسسزم سے آگے بڑھ کے پیرانویا بھی بہت ہو گیا. وہ اتنے پیرانوئڈ ہو گئے ہیں، قبل از وقت بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، پھر یہ ہونے والا ہے. اب پتہ نہیں ڈر رہے ہیں یا ہمیں ڈرا رہے ہیں یا باقی جماعتوں کو ڈرا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑے سیلفش آؤٹ لک ہے ان کی، اور ان کی سیاست کا جو ہمیں ہمیشہ سے خاصا لگا ہے، جس کو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز عوام کے لیے نہیں ہے. آپ کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، آپ کو عوام سامنے آ جائے. آپ کو جی امریکی سازش نے ہٹایا تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اچھا جی، آپ کو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے. آپ کو اپنی الیکشنز اپنی مرضی کے نہیں مل رہے تو عوام کھڑی ہو جائے. بھئی آپ نے عوامی حقوق اور عوامی لوگوں کے لیے کبھی عوام کو اکٹھا کیا ہے؟ ان کی کبھی کوئی سوچ ہے؟ میں تو پورے دنیا جہان جو ہے عمران خان صاحب کی کا بدلہ بھی لے لے، اور وہ بتا بھی رہے کہ کون ویڈیو میں ہے. کوئی صحیح فورم پہ یہ جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پولیس بھی ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو رانا ثناءاللہ بھی نہیں پسند، ان کو وزیر داخلہ بھی نہیں پسند، ان کو تو کوئی بھی نہیں پسند نا. تو یہ تو ایک سیلفش جو سیاست ہے، یعنی عوامی سیاست تو یہ نہیں کرتے، یہ ون مین سیاست کرتے ہیں. ایک آدمی کا جو خاصہ ہے وہ ایک نارسسسٹ آدمی ہے، اس کو لگتا ہے ہی از امپاورڈ، ہی از اوڈ. آپ کو یو او اٹ ٹو ہم ٹو گیو ہم دا ریسپیکٹ اینڈ دا اسٹیچر اینڈ دا پرائم منسٹرشپ آف پاکستان، because he just wants it and you have to. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. چلے بظاہر اب عمران خان صاحب کے سٹانس کو اگر مان لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امپورٹڈ
حکومت کو ماننے کے مترادف ہوگا. یعنی اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی اگر عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور منظرنامہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہے. اس وقت کی اپوزیشن نے ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا تھا. اس کے باوجود اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا یہ مساک معیشت کرتے ہیں. اس وقت بلاول بھٹو نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس وقت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم ساتھ بیٹھ کر مل کر ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر وہ آپ کو آر ٹی ایس کی پیداوار اور سلیکٹڈ سمجھنے کے باوجود بیٹھ سکتے ہیں تو آپ پھر امپورٹڈ سرکار کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا آپ نے جو سوال کیا نا اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے وہ اس وقت پاور میں نہیں تھے, جو اس وقت پاور میں تھے وہ آج اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے آپ نے جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتے ہیں تب آپ اگر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. اب آپ یہ جو اعلیٰ ظرفی والی باتیں کر رہے ہیں جو یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتے تھے, کیا اس طرح کی بات چیت ابھی ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو آپ پارلیمنٹ لاجز میں آپ جس طرح سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, جو شیخ رشید کے صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا, جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا, مطلب آپ کہیں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انتقامی سیاست نہیں کر رہے؟ آپ لاکھ کہیے کہ یہ انتقامی سیاست نہیں, 2 دن کے لیے سندھ لے جائے, 2 دن کے لیے ان کو مری لے جایا جائے, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جتنا بھی ہم کنڈیم کریں جو شیخ رشید صاحب ہیں, میں تو ان کو, اور میں کہہ رہی ہوں یہ خود کہنے والے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی بات کا جواب نہیں دیں گے, وہ ہیں کون؟ تو اگر وہ کچھ نہیں ہے, وہ اتنے ارریلیونٹ ہیں, تو پھر اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے دل میں, اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہیں ان کو حوالات میں رکھنے کے, اتنا بے چین کیوں ہے سندھ حکومت ان کو 2 دن کے لیے لے جانے کے لیے؟ مطلب یہ بات جو ہے نا ان کی ایک طرف سے کہ آؤ دوستی کریں, دوسری طرف سے انتقامی کارروائیاں کراتے جاؤ. اعلیٰ ظرفی آپ نے دکھائی نہیں ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے کارروائی کی نہیں, چاہتے ہیں اور آپ کوئی سیاسی مقدمے تو ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اگر سیاسی مقدمہ بنانا ہوتا تو سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرتا ہے. جی وہ رانا ثناءاللہ بھی آپ کو بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی 15-20 کلو ہم نے ہیروئن تو نہیں ڈالی نا آپ کے بیگ میں. مطلب بھائی اگر آپ نے ہیروئن نہیں ڈالی اور اگر آپ نے یہ مطلب اگر آپ کا بھی اس میں کوئی نہیں ہے اور یہ کیس ہے, بھائی شیخ رشید صاحب نے اس سے سخت گفتگو کی ہوئی ہے پچھلے دور میں, کیوں نہیں ان پہ ہاتھ ڈالا گیا؟ آپ اس وقت جب اپوزیشن میں تھے تب آپ ان کو کورٹ کیوں نہیں لے کے گئے؟ ان کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کٹا؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو پھر ٹھیک ہے, اسی طرح چلتا رہے گا. آپ لاکھ مجھے بتا دیجئے کہ یہ ان کے کرنے سے نہیں ہو رہا. کیا یہ خوش نہیں ہو رہے؟ کیا یہ اب نجی محفلوں میں ہنس نہیں رہے ایک دوسرے کے اوپر, دیکھو جی کیا کر دیا, ابھی تو ہم نے ان کو انگلی نہیں لگائی, ابھی تو دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ. پوائنٹ از اٹس جسٹ ان بیڈ ٹیسٹ. اگر آپ کے ملک میں معیشت کا یہ بیڑا گرک ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ کا ٹیررزم آپ کو سامنا ہے اس کا, تو یا تو پھر آپ آل آؤٹ بیڈ کاپ بن جائیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ گڈ کاپ نہ پلے کریں کہ اچھا جی آئے ہم سے بات بھی کر لیں, مذاکرات بھی کر لیں, ہم ایک ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے جن کے لوگوں کو آپ بار بار گرفتار بھی کر رہے ہیں, جن کے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ لاجز سے نکال بھی رہے ہیں, جن کے استعفے آپ لوگوں نے بغیر کسی اس کے پہلے آپ کہتے ہیں کیا ملک میں کوئی انٹچبل ہے؟ مطلب کیا ایسا بھی تصور ہونا چاہیے کہ ہم جب حکومت میں ہوں تو ہم اپوزیشن کی پکڑ دکڑ کریں, ان کو گرفتار کریں, ان کے لوگوں کو 2-2 سال تک جیل کے اندر رکھیں, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کو بختر بند گاڑی کے اندر ڈال کے لے کے آئے, اس وقت کس کا مطلب جاوید لطیف کو ہتھکڑیاں لگائیں, ہم عرفان صدیقی جیسے دانشور کو ہتھکڑیاں لگا دیں صرف اس لیے کہ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا وہ صرف ایک حلف نامہ ایس ایچ او کو جمع نہیں کرایا؟ تو کیا ایسا بھی تصور ہونا چاہیے کہ ملک میں کوئی انٹچبل ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کنڈیمنیبل ہے؟ دیکھیے آئی تھنک یہ جو سیاست میں ہوتا رہا ہے, اور آپ عمران خان صاحب کے دور کے پیچھے چلے جائیں تو کیا پیپلز پارٹی نے PMLN کو نہیں پولیٹیسائز کرنے کے ساتھ آسٹرسائز کیا؟ کیا ان کو قد کاٹ پہ نہیں لے کر آئے؟ کیا وہاں پہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئیں؟ ٹھیک ہے, عمران صاحب کے دور میں ایک انتقامی کارروائی نے ایک اگلی اور ایک بڑا ہی بہت ہی کوئی بدصورت قسم کا ایک فیس اپنا لیا تھا, اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہیں پہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی جو عرفان صدیقی کے ساتھ ہوا, جو مریم صاحبہ کے لیے لینگویج یوز ہوتی رہی, جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا, جو PTI کے لوگ نواز شریف صاحب کے گھر جا کے کرتے رہے. مطلب یہ میں کسی بھی چیز کو کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی, لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کو ایک تکلیف ہوئی ہے تو آپ وہی تکلیف ریٹرن نہ کریں. ظرفی تو اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے دشمن سے بھی تمیز سے بات کریں. دوستی میں تو سب تمیز ہوتی ہے نا, لیکن دوست دشمن کے ساتھ کیسا رہتا ہے یہ اس کے ظرف کا تقاضا ہوتا ہے. اور مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ اعلیٰ ظرفی والے لوگ کم ظرفی دکھا رہے ہیں, ان کو نہیں دکھانی چاہیے.